اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سید سجاد علیہ السلام چھوٹے کا حق یعنی کم سن کا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تم سے چھوٹے اور کم سن کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آؤ، اس کی پرورش کرو، اس کو تعلیم دو اور سکھاؤ، اس سے درگزر کرو، اس کی پردہ پوشی کرو، اسے لباس پہناؤ، اس کے ساتھ نرم رویہ اپناؤ، اس کی مدد کرو، اس کی بچکانہ حرکتوں اور بچپن کی غلطیوں پر پردہ ڈالو، اس لیے کہ یہ انداز و طریقہ اور برتاؤ توبہ کا سبب ہے، اس کے ساتھ رواداری کا باعث اور اسے تحریک نہ کرنے، اسے نہ بھڑکانے کا سبب ہے، جس کے نتیجے میں اس کے کامیاب ہونے اور آگے بڑھنے میں معاون ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو تمہارا چھوٹا ہے، کم سن ہے، اس کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آؤ، شفقت سے پیش آؤ، اسے تعلیم دو، اسے اچھی باتیں سکھاؤ اور اس کی غلطیوں پہ پردہ پوشی کرو، عفو اور درگزر سے کام لو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی کیا ہے شرارتیں، اس کی بچکانہ حرکتیں، بچپنے کی جو حرکتیں ہیں اس کو یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ وہ ایک چائلڈ ہے، ایک بچہ ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، تو لہذا اب یہ یہاں پر مسئلہ یہ جہاں پر تنبیہ کرنا ہے وہاں تنبیہ کیجئے، جہاں پر اسے سمجھانا ہے وہاں سمجھائیے، جہاں اس کو پنش کرنا ہے اس کو ہلکی پھلکی پنشمنٹ بھی دیجئے، لیکن یہاں پہ امام جو کہہ رہے ہیں درگزر کرو، پردہ پوشی کرو، وہاں اس کی ان بچکانی حرکتوں پر ہے، جہاں پر اکثر یہ دیکھا گیا ہے بہت ہی معذرت کے ساتھ بعض بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ بالکل بڑوں کی طرح پیش آتے ہیں، جیسے ان کو لگتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ جو ہو بالکل معتبر ہو، اس کے اندر میچورٹی ہو، اس سے وہ ان ایکسپیکٹڈ چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات مسجدوں میں اگر جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بزرگ ایسے ہیں بہت ہی معذرت کے ساتھ وہ بچوں سے ایسے ٹریٹ کرتے ہیں، ارے بہت تمیز سے بیٹھو، ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تسبیح سے اسے کیوں کر رہے ہو، سجدہ یہاں رکھو، جماعت میں سیدھے کھڑے رہو، ہاتھ کیوں ہلا رہے ہو، گردن کیوں ادھر ادھر مارو۔ یعنی وہ سوچتے ہیں کہ وہ 70-80 سال کے بوڑھے کی طرح وہ 6-7 سال کا بچہ یا 5 سال کا بچہ بیہیو کرے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں جو بچوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جب بچے مسجد جاتے ہیں تو وہ بزرگ جو ہیں ان سے اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، اس طرح سے پیش آتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نے بھی مسجدوں میں دیکھا ہے کہ تھوڑی چھوٹی بچکانی حرکتوں پہ کہ کوئی بچہ تسبیح لے کے بھاگ رہا ہے یا سجدگاہ ادھر ادھر کر دیا تو بعض بزرگ بری طرح بے تحاشا یا تو ڈانٹتے ہیں یا مارنے لگتے ہیں، بعض بزرگ مصافحہ وغیرہ کرنے میں ٹوک دیتے ہیں اور بہت بری طرح سے مطلب اس کو انسلٹ کرتے ہیں، بہت بری طرح سے ڈانٹتے ہیں، یعنی کہ طرح سے کہ اس کی وجہ ہم نے دیکھا کہ جب اگلی نماز کا وقت آتا ہے یا اگلا دن ہوتا ہے تو وہ بچہ مسجد میں دکھائی نہیں دیتا۔ اسی بھی مسجد کا ایگزامپل ہے، ایسے بہت سے ایگزامپل۔ تو وہی ہمیں شفقت سے محبت سے پیش آنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایک بچہ ہے، اگر وہ بچکانی حرکت نہیں کرے گا، وہ شرارت نہیں کرے گا تو کیا وہ 80 سال کے بوڑھے بزرگ وہ شرارت کریں گے؟ لہٰذا ہمیں ان سے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اور اس سے کیا ہوگا جب ان سے محبت، گھر میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ اگر وہ ان سے غلطی سے کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ جائے یا کوئی اس طرح کی حرکت کریں، یا بعض اوقات بچے بہت زیادہ سوال کرتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے تو پھر ایسا کیوں ہوگا تو پھر ویسا کیوں ہوگا، اس میں ہم کیا کرتے ہیں بعض اوقات بہت سے اچھے پیرنٹس ہے گھر کے لوگ بہت ہی پولائٹلی جواب دیتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، اس کی نالج کو بڑھائے گا، اس کے فکر کو بڑھائے گا، تدبر تفکر کرنے کی طاقت کو بڑھائے گا، لیکن وہیں ہم اس سے الٹی سیدھے بات جواب دینے لگے، ہاں تمہارا مطلب کچھ بھی آل فال بکنے لگے، چپ ہو جاؤ، بہت بکواس کرتے ہو، اپنا منہ بند رکھو، تو اس طرح سے اس کے انٹیلیجنس کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت ہی پولائٹلی اگر وہ ہمارے پاس آ رہا ہے کوئی بھتیجا بھانجا کہ چلیے ہمارے ساتھ کھیلیے، یہ گیم کھیلتے ہیں یہ، اور اگر ہمارے پاس وقت ہے لیکن ہم اس کو وقت دے سکتے ہیں تو ہمیں اپنے ضروری کاموں سے وقت نکال کر اسے وقت دینا چاہیے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر کے جو کم سن ہیں چھوٹے ہیں ان سے بہت ہی محبت سے ہمیں پیش آنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اسی بچپنے سے گزر کر آئے ہیں، اس کو اپنے آپ کو اس بچپنے میں رکھیں، اسی طرح سے اسے ڈیل کریں۔ اگر ہم اس سے بہت سختی سے پیش آئیں گے، ہر بات پہ ڈانٹتے رہیں گے، ہر بات پہ ہم ایک ظالم و جابر بڑے ہونے کا وہ حق دکھاتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا جو آخر میں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ
تحریک یعنی وہ اس کے اندر علم بغاوت بلند ہو جائے گا، وہ باغی ہو جائے گا، بات میں وہ ہمارے خلاف ہماری مخالفت کرے گا. لہذا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آیا جائے. شکریہ. السلام.